بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک باتوں کی نسبت سننے سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو جسم دیا ہے، اس جسم کا ایک ایک عضو بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حقیقی عضو انسان سے اگر خدا نخواستہ ضائع ہو جائے، کمزور ہو جائے، اپنا کام چھوڑ دے، اس کے متبادل کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے دوستو۔ یہ آج تو ہم ہر چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ وقت کے بعد جب پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی دانت کمزور ہو گئے، ہے نا، مسوڑے کمزور ہو گئے، اور ڈاکٹر کہے کہ جی یہ تو دانت نکلے گا، مصنوعی دانت لگے گا۔ بہت سارے بزرگ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پوری ان کی 32 تبدیل ہوتی ہے نا، پورے کے پورے۔ اب یہ جو عمل ہوتا ہے یہ باقاعدہ کتنے میں تبدیل ہوگی؟ اب ڈاکٹر کہتے ہیں 1.5 لاکھ روپے لگیں گے، 2.5 لاکھ روپے لگیں گے، اور اگر آپ ہائی فائی کوئی اچھے معیار کی طرف جائیں تو 6-7 لاکھ روپے لگیں گے، ہے نا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں یہ ساری چیزیں مفت میں دی ہوئی ہے دوست۔ آنکھ ہے، اس کی بینائی کی کیا قیمت ہے، کان کی سنوائی کی کیا قیمت ہے، زبان کی کے بولنے کی کیا قیمت ہے۔ یہ ایک اہل ایمان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن میرے عزیز طلبہ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے خاص طور پہ زبان کی جو نعمت ہے اس کے لیے انسان کو متنبہ کیا اور فرمائے ایک لفظ تم اپنی زبان سے نکالو گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگران فرشتہ اس کو اچکنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا۔ معلوم ہوا کہ زبان سے نکلنے والے بول اور زبان سے نکلنے والے کلمات، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یا تو قدر و قیمت انسان کے پھنسنے میں، یا قدر و قیمت انسان کے نکلنے میں۔ یہی زبان اگر ترتیب اور حکمت اور احتیاط سے استعمال ہو گئی نا، تول تول کر استعمال ہو گئی، تو قیامت میں اس پر بہت بڑی نجات ہے۔ اور اگر یہ زبان غیر محتاط بن کے استعمال ہو گئی، جو آپ کے جی میں ہے، دل میں ہے، وہ زبان پہ ہے، اور کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، بس جو ہے بولتے چلے جا رہے، انسان پھنس جاتا ہے۔ اور پھر ایک ایک چیز کا حساب اس کو آخرت میں تو دینا پڑے گا، وہ تو ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن اس دنیا کی مصیبت بھی کچھ کم نہیں۔ آپ طلبہ سے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج کل ہمارے دل دماغ پر بھی ایک خبط سوار ہوتا ہے۔ خبط سمجھتے ہیں؟ لفظ سنا ہے خبط؟ خا، با اور طا، اور خا کے نیچے زیر لگائیں، با پر ساکن، تو کیا بنے گا؟ خبط کا آسان ترجمہ اردو کی عرفی زبان میں، کراچی کی، بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے نہ؟ انسان کو کبھی ایک شوق چڑھ جاتا ہے کہ یار مجھے بھی تو یہ کرنا چاہیے،
اور آج کل یہ بھوت اور خبت اس لیے زیادہ سوار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہاتھ میں موبائل آ گئے ہیں سہولت کے ساتھ. تو اور آپ 100-150 روپے کا پیکج کروائیں اور پھر اس کو استعمال کرتے رہیں. تو انسان جب دیکھتا ہے وہ فلاں جو ہے نا وہ تو انٹرنیٹ پہ بیان کر رہا ہے, اس کی تو تصویر آ رہی ہے اور وہ تو دیکھ کے اتنی ساری باتیں کر رہا ہے, تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ میں بھی تو کر سکتا ہوں, ہے نا, میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے, وہ بھی اس پہ کچھ نہ کچھ لکھنے لگ جاتا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے پاس آیا اس درجے کا علم, اس درجے کی حکمت, اس درجے کے اخلاق اور اس درجے کا نظم و ضبط ہے کہ کل اچھے برے کے اندر پھر فرق کر کے حالات کا مقابلہ کر سکوں. میری بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں. تو بعض ہمارے طلباء ساتھی, بعض ایسے فضلہ نوجوان قسم کے جو عملی میدان میں زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے نا. ایک تو عملی میدان کی محنت ہے دوستو, وہ یہ کہ آپ کہیں پڑھاتے ہیں, تدریس کرتے ہیں, امامت کرتے ہیں, خطابت کرتے ہیں, تصنیف و تالیف کے کام سے جڑے ہوئے. یہ آسان تھوڑی ہے. یہ آج جو ہم اتنے ہلکی نظر سے اپنے ائمہ حضرات کو دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کمرے سے نکلیں اور وہاں ابھی بھی دودھ پتی چائے پی کے آئے اور نماز کے بعد پھر پینی ہے ان کو, اور آ کے انہوں نے 2-4 صورتیں پڑھ لی ہے تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ کون سا مشکل ہے, آخر کی 10 صورتیں تو مجھے بھی یاد ہے, نماز جنازہ تو مجھے بھی یاد ہے, مسنون دعائیں تو مجھے بھی یاد ہے. تو اس سے کہا چلو بھئی آپ مسنون دعا سنائیں, تو کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. کیا پڑھا؟ ربنا آتینا. یہ والی دعا یاد تھی پھر ان کو. تو صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا دوستوں, نماز کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں, سمجھ گئے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی دن امام صاحب قاعدہ اولیٰ میں نہ بیٹھے اور اٹھ جائیں 2 رکعت کے بعد, پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ نے مجمع میں دیکھا ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, کوئی کہتا ہے سبحان اللہ, کوئی کہتا ہے الرکوع. ایسے ایسے واقعات اور بحروپ یہ ہوتے ہیں نا کہ الامان والحفیظ دوستو. تو وہ مشہور ہے نا, ایک پٹھان نماز میں کھڑا تھا پیچھے, تو امام صاحب التحیات بھول گئے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے. تو تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھنا تھا؟ سورہ فاتحہ نا. تو امام صاحب غلطی سے وہاں بھی شروع ہو گئے التحیات للہ اسپیکر میں شروع ہو گئے. تو پٹھان سے برداشت نہیں ہوا, تو پیچھے سے کہا مولی سے ناستے آغدے پہ الاڑے مانے کو, یعنی جو کام آپ کو بیٹھ کے کرنا تھا وہ کھڑے ہو کے آپ نے شروع کر دیا. تو صرف آخر کی 10 صورتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, نماز کے گہرے باریک مسائل یہ سب سیکھنے سمجھنے پڑتے ہیں. تو خیر آج آپ ساتھیوں سے صرف ایک بات مجھے جو عرض کرنی تھی, وہ حالات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایک شوق سا آج کل دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ جی میں بھی لوگوں کو نظر آؤں اور میری بھی بات ہو اور لوگ کہیں کہ بھئی آقا اس کو بھی بولنا آتا ہے. تو بعض دفعہ یہ چیزیں مسائل اور تکلیف کا باعث بن جاتی ہے دوستو. آپ کو کیا لکھنا ہے, کیا نہیں لکھنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے, یہ چیزیں بھی ایک عمر, ایک وقت, ایک سمجھ, سنجیدگی اور تجربہ چاہتی. بات سمجھ گئے؟ اس لیے ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ ہاتھ سے نہیں ہٹاتے, کھیل کود کی چیز سمجھ کے استعمال کریں, ایک دوسرے کو ربیع الاول کی نعتیں بھیجیں, کوئی مسئلہ نہیں. خیر خیریت اور سلام دعا بھیجتے رہیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. کل جائزے میں کون سا گھنٹے کا جائزہ ہے یہ بھی بھیجتے رہیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کبھی یہ محسوس ہو, دماغ میں شیطان یہ بات ڈالے کہ بھئی اس علمی موضوع اور اس
اختلافی موضوع میں اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں، آپ بھی پیر ڈال دو اس میں، آپ بھی کر لو اس کے اندر، پھر نہیں کر سکیں گے دوستوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو نصیحت و وصیت کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ طلباء سے، کہ کوئی بھی کام اس وقت سے پہلے نہ کریں جب تک آپ اس میں مکمل مہارت اور سنجیدگی حاصل نہ کر چکے ہو. اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، چیز گلے آ جائے گی پھر اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. بات سمجھ گئے؟ اور آج کل ہمارے ہاں ماحول معاشرے میں بہت عام ہے، جس نے اپنی ضد، تعصب اور غصہ دل کا نکالنا ہو، وہ آپ کی کسی بھی بات کو توڑ مڑوڑ کر آگے پیچھے کر کے وہ آپ کے گلے کا ہار بنا کے آپ کو پہنا جائے گا. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اس دماغ کو تھوڑا حاضر رکھیں گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے ان معاملات میں بہت زیادہ محتاط بنیں. دوسری بات یہ کہ ہر آدمی کی بات سننے کا جو آج کل مزاج ہے کہ جی میں فلاں کو سنتا ہوں، میں فلاں کو سنتا ہوں، میں فلاں کو سنتا ہوں، اور پھر وہ فلاں 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 جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی کوئی آگے پیچھے کی سند ہوتی نہیں ہے. وہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، اس کے سگنلز کہاں سے پاس ہو رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. وہ اپنے اس زہریلے نظریات کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا کر آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوتا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے جو چیزیں آپ کے اکابر کی ہے، علماء کی ہے، بزرگوں کی ہے، اور ایک مستند اور مدلل ہے، اس سے جڑے رہیں، اس کو سنیں بھی، اس کو پڑھیں بھی، اور اس کا مطالعہ بھی کریں. غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں دوستوں. میری بات کسی کو سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اپنے آپ کو بچائیں. اس کے اندر زیادہ بول جائیں گے پھر اس کا حساب مشکل ہو جائے گا. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے 3 باتیں فرمائیں، اور فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولیبک علی خطیئتک. کتنی جامع باتیں فرمائیں. تیری زبان تیرے قابو میں آ جائے، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، اور تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ روتا رہے. لیکن ابتدائی بات کیا فرمائی کہ تیری زبان تیرے قابو میں آ جائے. یہ چیز آج قابو میں نہیں ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بالکل واضح اور مبرہن ہے. ٹھیک ہے؟ تو زبان کو پر کنٹرول رکھنا یہ بھی ایک اچھے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی طالب علم غیر حاضری یا تاخیر سے آ جاتا ہے صبح نا. اب جرم تو کر لیا، استاذ پوچھتے ہیں کہ جی کیوں؟ بعض طالب علم وہ ہوتے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ ہم دلائل کی جنگ لڑتے ہیں، چلو بھائی دلائل شروع کر دیتے ہیں، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جی میں رات کو یہاں سے، اور باقاعدہ ہاتھ بھی خطیبانہ انداز میں. تو میں رات 3 بجے سویا، صبح پیٹرول ختم ہو گیا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اور وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے دلائل اتنے قوی ہے کہ استاذ جو ہے نا وہ بالآخر سر تسلیم خم کر کے کہیں گے کہ جی 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 میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں کلاس. یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ بولیں گے استاذ کا غصہ اوپر کی طرف چلا جائے گا. اور بعض طلبہ سمجھدار ہوتے ہیں، ادب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یا وہ کہہ دیں کہ جی غلطی ہو گئی، میں کرتا نہیں ہوں اس طرح، آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جیسے تواضع اللہ پاک کو پسند ہے نا، اللہ پاک کی صفات کے تمام مظاہر اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہے دوستو. تو تواضع ہر طبقے کو پسند ہوتی ہے. جتنا بولیں گے پھنسیں گے، جتنا تواضع اختیار کریں گے نجات مل جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ختمات پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام اہل بیت عظام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے والدین اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین بالخصوص حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مامو جان نور اللہ مرقدہ ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. تمام طلبہ اپنے سروں کو جھکا لیں دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. آنکھیں بند کر لیں. دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز محبت کے ساتھ بیٹھے، آخر تک بیٹھے، ذکر میں شرکت کی، سب کو علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے۔ پورے عالم کے اندر دین کے ہر شعبے کی محنت کے لیے، خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے یا اللہ قبول فرما دے۔ ایک ایک طالب علم کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، علم میں خوب برکتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ اپنے مبارک ذکر سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان طلبہ کے جائزے امتحانات چل رہے ہیں، سب کو خوب کامیابی نصیب فرما دے۔ جتنے طلبہ اور جتنے مسلمان بھائی بہنیں بزرگ بیمار ہیں، بالخصوص جو بخار کا وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اور ہم سب کی یا اللہ ہر قسم کی تکلیف، آزمائش اور بیماری سے حفاظت فرما دے۔ کل امت کے مرحومین کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اچھا بھائی انشاءاللہ عصر کی نماز بند کرو۔